آج سے ہم تجوید میں کی جانے والی غلطیوں کے ایک سلسلے کو شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم سب سے پہلی جو غلطی ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ہونٹوں کی غلط موقعوں پر حرکت، یعنی ہونٹوں کی حرکت میں غلطی کرنا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون کون سے حروف ہیں جن کے اندر ہونٹوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہے با، میم، واو اور فا۔ یہ چار حروف ایسے ہیں جس کے اندر ہونٹوں میں حرکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام حروف جن کے اوپر پیش آ جائے ان کے اندر بھی ہونٹوں کی حرکت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم پڑھتے ہیں با تو ہمارے جو دونوں ہونٹ ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، با۔ اسی طریقے سے جب ہم واو پڑھتے ہیں تو ہمارے ہونٹ گول ہوتے ہیں، واو۔ اسی طریقے سے جب ہم فا پڑھتے ہیں تو ہمارے ہونٹوں پہ حرکت ہوتی ہے، فا۔ اسی طریقے سے جب ہم میم پڑھتے ہیں تو ہمارے دونوں ہونٹ ملتے ہیں، میم۔ اب اگر آپ میم، با، میم، واو اور فا ان چار حروف کو ادا کر رہے ہیں اور اس کے کرتے ہوئے آپ کے اگر ہونٹوں پہ حرکت ہوتی ہے تو پھر آپ صحیح ہیں۔ اسی طریقے سے جب کوئی حرف ہو جس کے اوپر پیش آ جائے، مثال کے طور پہ آ ہے، اس میں ہونٹوں کی حرکت نہیں ہوتی، لیکن جب ہم اس کو او پڑھیں گے تو آپ کا ہونٹ گول ہوگا۔ اسی طریقے سے جب ہم با تا پڑھیں گے، تا پڑھنے پہ ہونٹوں پہ حرکت نہیں ہوتی، لیکن جب ہم تو پڑھیں گے تو ہمارے ہونٹوں پر حرکت ہوگی، یعنی ہمارے ہونٹ گول ہوں گے۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ان حروف کے اوپر پیش آ گیا۔ تو ہم نے یہ چیز سمجھی کہ با، میم، واو اور فا اور وہ تمام حروف کہ جن کے اوپر پیش آ جائے ان کے اندر ہمارے ہونٹ ہلیں گے۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ تمام حروف جو ان چار حروف کے علاوہ ہے اور ان کے اوپر پیش بھی نہیں ہے ان میں ہونٹوں پہ حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں جب ہم پڑھتے ہیں رو، اب ہم کیا کرتے ہیں، غلطی یہ کرتے ہیں کہ رو کو موٹا کرنے کے چکر میں اپنے ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں۔ مثلا ہم یوں پڑھتے ہیں رو، یا جب ہم صوت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں صوت کو موٹا کرنا ہوتا ہے تو ہم صوت کو صوت اس طریقے سے ہونٹ کو گول کر دیتے ہیں۔ یہ ایسی غلطی ہے کہ جس کے اندر ہمارے بہت سے حفاظ کرام بھی یہی غلطی کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ اکثر وہ صوت، صوت اور وہ حروف جن کے بعد الف آ جائے، ایسے تمام حروف جن کے بعد الف آ جائے یا مد آ جائے جہاں پہ آپ کو کھینچنے کی ضرورت پڑ جائے، یا وہ حروف جو موٹے پڑے جا رہے ہوں، ان تمام حروف کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے ہیں۔ اب ان ہونٹوں کی جو حرکت ہے اس سے بچا کس طریقے سے جا سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ با، میم، واو، فا کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان کے اوپر سب کے اوپر زبر پڑھنا ہے اور ان سب کے اوپر زیر پڑھنا ہے۔ اور کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ نے اپنے ہونٹوں کو بالکل بند نہیں کرنا، بالکل کھولنا نہیں ہے، آپ نے اپنے ہونٹوں کو تھوڑا سا کھول کے رکھنا ہے اس طریقے سے، اور آپ نے اپنی انگلی کو یہاں پر، جیسے کسی کو چپ کروانے کے لیے آپ رکھتے ہیں نا اس طرح انگلی، تو اس طریقے سے آپ نے اپنی انگلی یہاں رکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ان حروف کو ادا کرنا ہے۔ اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ہونٹوں پہ ان حروف کو ادا کرتے وقت کیا حرکت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ مثال کے طور پہ جب ہم صاد پڑھتے ہیں تو ہم یوں کریں، صاد، صاد۔ ابھی دیکھیں میرے ہونٹ گول نہیں ہو رہے، میرے ہونٹ مل نہیں رہے، صاد۔ اگر آپ اپنے ہونٹوں کو ملا دیں گے تو آپ کی آواز باہر کیسے آئے گی؟ اگر آپ اپنے ہونٹوں کو بہت کھول دیں گے یا اپنے ہونٹوں کے اوپر آپ ان کو گول کریں گے یا ان کی جو شیپ ہے اس کو آپ چینج کریں گے تو اس صورت میں بھی اس کا جو صحیح مخرج ہے اس سے وہ ادا نہیں ہوگا۔ جو ہم نے ابھی طریقہ بتایا وہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ با، میم، واو، فا اور وہ حروف جن کے اوپر پیش ہے ان کے علاوہ کہیں پر ہونٹوں پہ حرکت نہیں ہوگی۔ دوسرا آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ اس کو ادا کرنے لگیں تو اس کی پریکٹس کے لیے اپنی انگلی کو اپنے ہونٹوں پر رکھنا ہے اور اس طریقے سے چیک کرنا ہے کہ کیا آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ اور اگر پھر بھی آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ کے اندر آپ اپنی جو بھی بات ہو آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا جو نمبر ہے وہ بھی یہاں پہ چل جائے گا، واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ پریکٹس کے لیے آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں کہ بھائی میں نے اس طریقے سے پریکٹس کی ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جو بھی رہنمائی ہوگی میں اپنے وقت کے حساب سے مینیج کر کے آپ کو جواب دے دیا کروں گا، اور اس یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی ویڈیوز اور تجوید سے ریلیٹڈ کنٹینٹ آپ کے سامنے آتا رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو آپ ضرور
اس کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں اس حوالے سے، کیونکہ ایک پورا سلسلہ ہے اس کے اندر، میں نے ابھی ایک غلطی آپ کے سامنے رکھی ہے، آگے اور بھی بہت سی غلطیاں ایسی ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جو صرف عام آدمی نہیں ہیں بلکہ حفاظ ہیں، بلکہ کچھ علماء کرام بھی ہیں، وہ بھی اس طرح کی غلطیاں کچھ کرتے ہیں، تو ان غلطیوں کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، اور وہ لوگ جو تجوید سیکھنا چاہتے ہوں آپ ان تک بھی اس ویڈیو کو پہنچا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔